الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را کتاب حکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ انی لکم منہ نذیر وبشیر وَلِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ سورت کا نام ہے سورت ہود۔ میں ہر سورت کے شروع میں 4 باتیں عرض کیا کرتا ہوں۔ ایک سورت کا ربط، دوسرا سورت کا دعویٰ، تیسرا سورت کا خلاصہ اور چوتھے سورت کے امتیازات۔ میں نے سورت یونس کے شروع میں عرض کیا تھا کہ تمام سورتوں کے ناموں کا ربط یہ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خصوصیت ہے۔ آپ سے پہلے کسی مفسر نے سورت کے ناموں کا ربط ذکر نہیں کیا۔ یہ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا امتیاز ہے۔ پچھلی سورت کا نام تھا سورت یونس، اس سورت کا نام ہے سورت ہود۔ آپس میں نام کا ربط یہ ہے جس کو کہتے ہیں اسمی ربط۔ سورت یونس میں جس طرح اثبات توحید ہے اور تردید شرک، سورت یونس میں جس طرح اثبات توحید ہے اور تردید شرک، تم ایسے کرو گے نا، توحید کا اثبات کرو گے اور شرک کی تردید کرو گے تو تمہیں مشرکین کی طرف سے طعن و تشنیع کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جیسے ہود علیہ السلام کو اثبات توحید اور تردید شرک کی وجہ سے طعن و تشنیع کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ اسمی ربط ہے۔ سورت کا معنوی ربط، آپس میں مضامین کا کیا تعلق ہے، تو سورت یونس میں فرمایا ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اللہ کے سامنے کوئی شفیع غالب نہیں ہے جو اللہ سے سفارش کر کے زبردستی اپنی بات منوا سکے۔ جب اللہ کے آگے شفیع غالب کوئی نہیں ہے تو ہر قسم کی عبادت اور غائبانہ پکار اللہ ہی کی کرو، اللہ کے بغیر کسی کی عبادت بھی نہ کرو اور اللہ کے سوا کسی کو غائبانہ بھی نہ پکارو۔ یہ ایک مضامین کا ربط ہے۔ دوسرا مضامین کا ربط، سورت یونس کے اندر توحید پر عقلی دلائل تھے، سورت ہود کے اندر اس دعوی توحید پر نقلی دلائل ہیں۔ 7 انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے۔ اور تیسرا مضامین کا ربط یہ ہے، سورت یونس کے آخر میں فرمایا، بالکل آخری آیت ہے، وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ إِلَيْكَ، جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے میرے محبوب آپ اس کے پیچھے چلے۔ یہاں شروع میں فرمایا کتاب احکمت، یہ کتاب ہے نا جو وحی کی جا رہی ہے، اسی کے پیچھے چلنا ہے۔ یہ 3 میں نے ربط عرض کر دیے، سورت یونس اور سورت ہود کے مضامین کے ربط۔ دوسری بات، سورت ہود کے اندر 4 دعوے بیان کیے گئے۔ آپ ذرا حاشیے پر یہ دعوے لکھ لیں۔ نمبر 1، عبادت کے لائق صرف اللہ۔ بڑے آسان الفاظ میں لکھوانا چاہتا ہوں۔ ایک دعویٰ ہے نمبر 1، عبادت کے لائق صرف اللہ۔ دوسرا دعویٰ، عالم الغیب صرف اللہ۔
تیسرا دعویٰ، بہادری سے مسئلہ پہنچاؤ۔ نمبر 4، تسلی برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مخالفین ضد کی وجہ سے مسئلہ نہیں مانتے۔ سورت کے اندر 4 دعوے ہیں۔ ایک دعویٰ ہے عبادت کے لیے صرف اللہ، دوسرا دعویٰ ہے عالم الغیب صرف اللہ، تیسرا دعویٰ ہے بہادری کے ساتھ مسئلہ پہنچاؤ، چوتھا دعویٰ ہے تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب آپ حوصلہ رکھیں، پریشان نہ ہو، آپ کے مخالفین ضد کی وجہ سے یہ مسئلہ توحید نہیں مانتے۔ سورت کا خلاصہ یہ ہے، تیسری بات، کہ اس میں 7 انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ 1، ہود علیہ السلام کا قصہ 2، صالح علیہ السلام کا قصہ 3، شعیب علیہ السلام کا قصہ 4۔ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب علیہ السلام، ان 4 قصوں کا تعلق ہے پہلے دعوے کے ساتھ۔ ان 4 انبیاء نے یہی مسئلہ بیان کیا تھا کہ عبادت کے لیے صرف اللہ ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اور حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ، ان 2 قصوں کا تعلق ہے دوسرے دعوے کے ساتھ۔ یہ دونوں پیغمبر عالم الغیب نہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی پتہ نہ چلا یہ مہمان فرشتے ہیں، ورنہ گائے کا بچڑا کیوں ذبح کرتے ان کے لیے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو یہ پتہ نہ چلا کہ یہ حسین و جمیل نوجوان فرشتے ہیں، ورنہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میری قوم بدکار ہے، پتہ نہیں مہمانوں سے کیا سلوک کرے گی، پریشان ہو گئے۔ تو یہ دونوں پیغمبر عالم الغیب نہ تھے، عالم الغیب سے اللہ ہے۔ 7واں قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اس کا تعلق ہے تیسرے دعوے کے ساتھ۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بہادری کے ساتھ مسئلہ توحید پہنچایا تھا، میرے محبوب آپ بھی اسی طرح بہادری سے مسئلہ توحید پہنچائیں۔ اور چوتھا دعویٰ کہ مخالفین ضد کی وجہ سے مسئلہ نہیں مانتے، یہ آخر میں آئے گا، فلا تک فی مریۃ، وہاں پر انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اس آیت کا تعلق ہے چوتھے دعوے کے ساتھ۔ میں نے سورت کے امتیازات تو بہت سارے لکھے ہیں۔ امتیازات کا مطلب جو مضامین اس سورت میں ہیں پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہے۔ میں آپ کو نمونہ دکھا دیتا ہوں، ذرا تھوڑا سا آئے نا آگے۔ بارہواں پارہ اور پہلا صفحہ۔ یہ 12ویں پارے کی تیسری سطر ہے۔ وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی پر تھا، اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ میں اور معنی بھی کروں گا، یا اللہ کا عرش اب بھی پانی پر ہے۔ یہ مضمون اس صورت میں ہے، اس کے علاوہ پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہے۔ آگے آئیں، اسی صفحے پر 12واں پارہ، تھوڑا سا نیچے دیکھیں۔ ام یقولون افتراہ، آیت نمبر 12 کے بعد 13۔ یہ مخالفین کہتے ہیں پیغمبر نے خود اس قرآن کو بنایا ہے۔ قل فاتوا بعشر سور مثلہ، اگر میں نے خود بنایا ہے تم بھی 10 صورتیں ایسے لے آؤ۔ یہ 10 صورتوں والا چیلنج اس صورت میں ہے، پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہے۔ تھوڑا سا آگے آئیں،
یہ تیسرے اور چوتھی رکوع کے درمیان قصہ ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، آیت نمبر 42، 41 کے بعد 42۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے کو کہا کشتی میں آ جا، کافروں کا ساتھ چھوڑ دے، وہ نہیں آیا، غرق ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر اس صورت میں ہے، پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہے۔ یہ بھی امتیازات میں سے ہے۔ آگے آئیں، یہ چھٹے اور ساتویں رکوع کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ آیت نمبر 72 کے بعد 73 ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں کے لیے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، رحمت اور برکت کا ذکر اس صورت میں ہے، پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہے۔ تھوڑا سا آگے آئیں، یہ 7ویں اور 8ویں رکوع کے درمیان آیت ہے، آیت نمبر 87 ہے۔ قالوا یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، لمبی لمبی نمازیں اس لیے پڑھتا ہے، ہم جن کی عبادت کرتے ہیں ہمارے باپ دادا کرتے تھے، تو ان کی عبادت ہم سے چھڑانا چاہتا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی نماز کا ذکر اس صورت میں ہے، پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو نمونہ بتا دیا، امتیازات تو میں نے بہت سارے لکھے ہیں، یہ نمونہ تھا جو مضامین اس صورت میں ہے، پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہے۔ اب ذرا مہربانی کریں ساتھی میری طرف دیکھیں، ہمارے اکابرین حضرت شیخ بنڈی والے رحمۃ اللہ علیہ، شیخ پنجپیر رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بھی شیخ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، سورت ہود کے اندر 4 دعوے ہیں، میری انگلیوں کو دیکھیے، عبادت کے لیے صرف اللہ، اس پر 4 قصے بیان کیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام 1، ہود علیہ السلام 2، صالح علیہ السلام 3، شعیب علیہ السلام 4۔ ان 4 نبیوں نے یہی مسئلہ بیان کیا تھا، عبادت کے لیے صرف اللہ۔ دوسرا دعویٰ ہے عالم الغیب صرف اللہ، اس پر 2 قصے بیان کیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی پتہ نہیں تھا یہ مہمان فرشتے ہیں، انسان نہیں ہیں، ورنہ گھر جا کر ان کے لیے گائے کا بچڑا ذبح نہ کرتے۔ پریشان ہو گئے، یہ کھاتے نہیں ہیں۔ قصہ آ رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب نہ تھے، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ اور قصہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کا، فرشتے انسانوں کی شکل بن کر، نوجوان حسین و جمیل بن کر لوط علیہ السلام کے دروازے پر حضرت پریشان ہو گئے، قوم بد کردار ہے، میں مہمانوں کی حفاظت کیسے کروں گا؟ اگر لوط علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو انسان نہیں ہے، یہ تو فرشتے ہیں۔ معلوم ہوا لوط علیہ السلام عالم الغیب نہیں، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ تیسرا دعویٰ ہے بہادری کے ساتھ مسئلہ پہنچاؤ، اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہادری کے ساتھ مسئلہ پہنچایا تھا، میرے محبوب آپ بھی اسی طرح بہادری کے ساتھ مسئلہ بیان کیجیے۔ چوتھا دعویٰ ہے تسلی للنبی، میرے محبوب حوصلہ رکھے، پریشان نہ ہو، یہ جو آپ کے مخالفین ہیں یہ ضد کی وجہ سے مسئلہ نہیں مانتے۔ فلا تک فی مریۃ، انشاءاللہ آیت آئے گی۔ اب میں سورت شروع کر رہا ہوں، ذرا دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را۔ یہ تو آپ کے ذہن میں تحقیق ہوگی، میں نے سورت یونس کے شروع میں عرض کیا تھا، قرآن مجید کی آیات 2 قسم ہیں، محکمات اور متشابہات۔ محکمات جن کے معنی کا بھی پتہ ہو، مراد کا بھی پتہ ہو، اور متشابہات کی 2 قسمیں ہیں، معنی کا پتہ ہو، مراد کا پتہ نہ ہو، جیسے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، معنی کا پتہ ہے، مراد کا پتہ نہیں ہے۔ اور متشابہات کی دوسری قسم، نہ معنی کا پتہ ہے نہ مراد کا پتہ ہے، جیسے الف لام را، نہ معنی کا پتہ ہے نہ مراد کا پتہ ہے،
اللہ عالم بمرادہ بذالک، ان کی حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے۔ کتاب عبارت تھی حاذا کتاب، حاذا جو ہے یہ مبتدا مقدر ہے، عبارت تھی حاذا کتاب، یہ جو کتاب ان میں تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے ہے۔ اب میں معنی کروں گا، کتاب حاذا کتاب، یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے، بڑی عظیم الشان کتاب ہے۔ کتاب سے مراد سورت بھی ہو سکتی ہے، بڑی عظیم الشان سورت ہے۔ احکمت آیاتہ، وصف نمبر 1، پہلی کتاب کی صفت، احکمت آیاتہ، مضبوط کیے گئے ہیں اس کے دلائل، اس کے دلائل مضبوط کیے گئے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے احکمت آیاتہ کا مطلب بیان کیا، جس طرح تورات و انجیل منسوخ ہو گئی تھی، یہ کتاب منسوخ نہیں ہوگی۔ احکمت آیاتہ کے نیچے اگر بڑے علماء کرام لفظ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں غیر منسوخ، بس۔ احکمت آیاتہ، مضبوط کی گئی ہے اس کی آیات، اس کے دلائل مضبوط کیے گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ بقول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے پچھلی کتابیں منسوخ ہو گئی تھی، یہ کتاب منسوخ نہیں ہوگی، قیامت تک اسی کتاب نے چلنا ہے۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ ثم تاکیب ذکری کے لیے ہے۔ تاکیب ذکری کا معنی یہ بات تو تم نے سن لی ہے، اب یہ بھی سن لو، وہ بات تو تم نے سن لی ہے، کتاب کے دلائل آیات منسوخ نہیں ہوگی، یہ بات بھی سن لو۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، جو کتاب محکم ہونا، بڑے علماء کے لیے جملہ عرض کرتا ہوں، جو کتاب محکم ہو وہ مغلق ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، پیچیدہ ہوتی ہے۔ یہ کتاب محکم تو ہے لیکن مغلق نہیں ہے، اس کی تفصیل کر دی گئی ہے۔ فصلت آیاتہ، پھر یہ بھی سن لو، کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں آیات۔ یہ وصف نمبر 2 ہے، صفت نمبر 2 ہے کتاب کی، کھول کھول کر بیان کی گئی ہے۔ من لدن حکیم خبیر، اس ذات کی طرف سے جو حکمتوں کا بادشاہ ہے، خبیر، ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا ہے۔ یہ تمہید ما ترغیب ہے۔ کتاب الحکمت، جیسے خطبہ اور واعظین تمہید باندھتے ہیں نا شوق دلانے کے لیے، میں بھی آج بیان میں 2 باتیں بیان کروں گا، آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ہوگی، بڑی آپ کو سمجھ آئے گی، آپ کو مزہ آئے گا، تمہید ہوتی ہے، تو یہ بھی تمہید ہے۔ کتاب حکمت آیاتہ، یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے، مضبوط کیے گئے اس کے دلائل۔ صفت نمبر 1، منسوخ نہیں ہوگی۔ پھر یہ بھی سن لو، فصلت من لدن حکیم خبیر، مہلک نہیں ہے، پیچیدہ نہیں ہے، کھول کھول کر بیان کی گئی آیات، حکیم ذات کی طرف سے، خبیر ذات کی طرف سے، اس لیے ضرور اس کو ماننا چاہیے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ پہلا دعویٰ آ گیا سورت کا۔ عبارت تھی اللہ بے اللہ، با چارہ جو ہے نا یہاں معروف ہے، من لدن حکیم خبیر، بے اللہ تعبدوا الا اللہ۔ کیوں کھول کھول کر بیان کی گئی اس کی آیات؟ اس لیے اس کا بڑا مقصد یہ ہے، بے اللہ تعبدوا الا اللہ، بئی طور کہ نہ عبادت کرو تم مگر صرف اللہ کریم ہی کی عبادت کرو۔ اس لیے کھول کھول کر بیان کی گئی ہے۔ قرآن پاک کی نازل ہونے کا سب سے بڑا مقصد اللہ تعبدوا الا اللہ، اس لیے قرآن کی آیتیں مضبوط کی گئی ہیں، اس لیے قرآن منسوخ نہیں ہوگا، اس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں تاکہ تم عبادت صرف اللہ ہی کی
کرو. یہ قرآن کے نزول کا مقصد ہے. پہلا دعویٰ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، یقیناً میں تمہارے لیے منہ اللہ کی طرف سے نذیر ہوں، ڈرانے والا ہوں، خیر خواہی کی وجہ سے، ہمدردی کی وجہ سے ڈرانے والا. میں نے نذیر کا مطلب عرض کر دیا تھا. ڈاکو ڈرا رہا ہے، ہینڈ اپ، سب کچھ نکالو، مار ڈالوں گا. اس کو عرب والے نذیر نہیں کہتے. والد بیٹے کو ڈرا، اوہ بیٹا آگ کے قریب نہ جانا، جل جاؤ گے. اب والد ہمدردی اور خیر خواہی کی وجہ سے بیٹے کو ڈرا رہا ہے، اس کو نذیر کہتے عرب والے. اننی لکم منہ نذیر و بشیر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ بیان ہو رہا ہے. فریضہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جملہ معترضہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی بیان کرنے کے لیے. یقیناً میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں، ہمدردی کی وجہ سے. ایمان نہ لاؤ گے، عذاب سے ڈرانے والا ہوں. ایمان لاؤ گے، بشیر خوشخبری سنانے والا ہوں. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تلقین استغفار، اور یہ کہ بخشش مانگو تم اپنے پروردگار سے. شرک سے معافی مانگو، کفر سے معافی مانگو، گناہوں کی معافی مانگو. ثم توبوا الیہ، پھر رجوع رکھو اللہ کریم کی طرف. رجوع رکھو، متوجہ رہو. ثم توبوا الیہ، پہلے تلقین استغفار تھی، اب تلقین توبہ ہے. ثم توبوا الیہ، پھر رجوع رکھو اللہ کریم کی طرف. اللہ کی طرف متوجہ رہو. یہ معنی نہیں ہے کہ توبہ کرو، توبہ تو آ گئی استغفروا میں. پھر رجوع رکھو تم اللہ کریم کی طرف. یمتعکم متاعا حسنا، ثمرہ دنیا کا نتیجہ. پھر استغفار کرو گے، اللہ کی طرف رجوع رکھو گے، فائدہ کیا ہوگا؟ یمتعکم متاعا حسنا، فائدہ دے گا اللہ کریم تم کو، نفع دے گا تم کو اللہ کریم. متاعا حسنا، نفع بڑا اچھا. اس کے نیچے ایک لفظ لکھنے بڑے علماء لکھنا چاہیں، عافیت دنیا. عافیت دنیا، اللہ تمہیں دنیا میں عافیت عطا کرے گا. الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک. اس کے لیے لکھے موت تک اللہ تمہیں عافیت عطا کرے گا. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، یہ ثمرہ اخروی آ گیا. پہلے ثمرہ دنیاوی تھا، دنیا کا نتیجہ، اب آخرت کا نتیجہ. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور دے گا اللہ کریم ہر فضل کے حقدار کو فضلہ، فضل اس کا. اس کا کیا مطلب ہے؟ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اس پر لکھ لے نجات آخرت. نجات آخرت، گناہوں سے معافی مانگو گے، شرک چھوڑ دو گے، اللہ کی طرف رجوع رکھو گے، اللہ کریم تمہیں آخرت میں نجات عطا فرمائے گا. یؤتی کل ذی فضل فضلا، دے گا اللہ کریم ہر فضل کے حقدار کو فضلہ، فضل اس کا. اس کا کیا مطلب ہے؟ زیادہ عمل کرنے والے کو اللہ زیادہ اجر دے گا. زیادہ عمل کرنے والے کو اللہ زیادہ اجر دے گا. جتنے تمہارے نیک کمال بڑھتے جائیں گے، اللہ کریم اس کا ثواب بھی اتنا زیادہ دیتا جائے گا. اب مولانا میں دو باتیں عرض کرتا ہوں، دو لفظ سن لیں مجھ سے. بڑے ساتھی، ایک ہوتا ہے تخلی، دوسرا لفظ ہے تحلی. تخلی خالی کرنا، تحلی زیور پہننا. پہلے ہم برتن کو دھوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تخلی، پھر اس میں دودھ ڈالتے ہیں. اب ذرا آیت کو دیکھیں تو میں دونوں لفظ فٹ کروں.
اللہ تعبدوا الا اللہ، اس کے نیچے بڑے ساتھی لکھنا چاہے تو لفظ لکھیں تحلی، یہ ہے زیور پہننا، تحلی، اللہ ہی کی عبادت کرو، عبادت والا زیور پہن لو، اللہ ہی کے عابد بن جاؤ۔ آگے وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اس کے نیچے لکھ لیں تخلی، توبہ کرو، استغفار کرو، شرک سے اپنے آپ کو خالی کر لو، کفر سے اپنے آپ کو خالی کر لو، گناہوں سے اپنے آپ کو خالی کر لو۔ اللہ تعبدوا الا اللہ تحلی، انستغفروا ربکم تخلی، اپنے آپ کو خالی کرنا گناہوں سے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جملہ بھی عرض کرتا ہوں مولانا، سامنے حاشیے پر ایک لفظ لکھ لیں، بڑے دورے میں تو میں ایک ایک لفظ لکھوایا کرتا ہوں، یہاں اتنا وقت ہے نہیں، لکھے مولانا، اللہ کی عنایت دو قسم، آسان لفظ ہیں، اللہ کی عنایت دو قسم۔ اب یہ دو قسمیں میں نے آپ کو آیت کے اندر لکھوا دی ہیں، میں فٹ کرتا ہوں۔ نمبر ایک، یمتعکم متاعًا حسنا، اس کے نیچے میں نے لفظ عرض کیا عافیت دنیا، یہ اللہ کی عنایت ہے، بندہ دنیا کے اندر عافیت میں آ جائے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو، کوئی مصیبت نہ ہو، ہر قسم کا امن و امان مل جائے، یہ بھی اللہ کی عنایت ہے۔ اور نمبر دو، یؤتی کل ذی فضل فضلا، نجات آخرت میں نجات مل جائے، یہ بھی اللہ کی عنایت ہے۔ دو قسم کی عنایات اللہ کی، دنیا کی عافیت، آخرت کی نجات۔ وَإِن تَوَلَّوْا، مَنَ تَوَلَّوْا اصل میں تھا تَتَوَلَّوْا، ایک تا کو تخفیف کے لیے حذف کر دیا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم منہ موڑ لو، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اس کا تعلق نذیر کے ساتھ ہے، اِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ۔ یہ جو پیچھے تھا نا، یمتعکم متاعًا حسنا یؤتی کل ذی فضل فضلا، اس کا تعلق بشیر کے ساتھ تھا۔ اب ان تولوا، اگر تم موڑ لو، اس کا تعلق نذیر کے ساتھ ہے، ڈرایا جا رہا ہے، اگر تم موڑ لو فإنی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر۔ اب تولی کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر تم موڑ لو گے، میں یقیناً میں خوف کرتا ہوں تمہارے اوپر عذاب یوم کبیر، عذاب کا جو ایک دن واقع ہوگا۔ عذاب کون سا ہوگا؟ کبیر، بہت بڑا عذاب ہوگا۔ مانا یہ کبیر صفت عذاب کی، کیا جملہ عرض کیا؟ کبیر کس کی صفت ہے؟ جر کیوں آئی ہے کبیر؟ اس کو کہتے ہیں جر جوار کی، پڑوس کی وجہ سے جر آئی ہے۔ یومن مجرور تھا تو کبیر ان کو بھی مجرور ذکر کیا، بہت بڑے عذاب کا مجھے خطرہ ہے، یومن جو ایک دن واقع ہوگا۔ اگر تم مسئلہ توحید نہیں مانو گے، اللہ ہی کی خالص عبادت نہیں کرو گے، مجھے بہت بڑا خطرہ ہے تمہارے اوپر بڑے عذاب کا، ایک دن عذاب واقع ہوگا۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، یہ ہے تخفیف اخروی آخرت کا ڈراوا، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تمہارا، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ کریم ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، بولا نا حاشیے پر ایک لفظ لکھ لے، سزا کی شرائط۔ نمبر ایک، مجرم حاضر ہو۔ نمبر دو، جو ہمارے ساتھی اردو لکھ سکتے ہیں وہ لکھ لیں، کام آئے گا انشاءاللہ جملہ۔ نمبر دو، حاکم کو
سزا دینے پر قدرت ہو۔ میں حاشیہ سمجھاتا ہوں، پہلے آپ لکھ لیں۔ دوسری سزا کی شرط کیا ہے؟ حاکم کو سزا دینے پر قدرت۔ نمبر 3، مجرم کی کارروائی کا علم ہو۔ میں تینوں باتیں فٹ کروں گا، آپ حاشیہ سمجھ لیں مجھ سے۔ ورنہ سزا کی شرائط کتنی ہوتی ہیں؟ 3۔ نمبر 1 آپ بتائیں گے تو جنہوں نے لکھا ہے وہ بتا دیں۔ نمبر 1، ایک آدمی نے جرم کیا، یہاں سے بھاگ کر وہ پشاور چلا گیا، میں کراچی میں ہوں، مجرم پشاور میں کیسے سزا دوں گا؟ اچھا، مجرم حاضر ہو۔ دوسری شرط کیا ہوتی ہے کہ حاکم کو سزا دینے پر قدرت ہو۔ مجرم یہاں پھر رہا ہے کراچی میں، لیکن مجھے سزا دینے کی طاقت ہی نہیں ہے، میں مجبور ہوں، وہ طاقتور ہے، بڑا آدمی ہے، میں اس کو کیسے سزا دوں گا؟ تو سزا کی دوسری شرط کیا ہوتی ہے کہ حاکم کو سزا دینے پر قدرت ہو۔ اچھا، مجرم بھی موجود ہے، مجھے سزا دینے کی طاقت، مجھے اس کی کارروائی کا پتہ ہی نہیں ہے، اس نے کیا جرم کیا، میں کیسے سزا دوں گا؟ مولانا غور تو کرے میرے جملے پر۔ مجرم کراچی میں ہے، میں سزا بھی دے سکتا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے اس نے کون سا جرم کیا، میں کیسے سزا دوں گا؟ میری انگلیاں دیکھیں، مجرم حاضر ہو پھر سزا ہو سکتی ہے، حکمران اور حاکم کو سزا دینے پر قدرت ہو پھر سزا ہو سکتی ہے، مجرم نے جو جرم کیا ہے اس کا علم ہو پھر سزا ہو سکتی ہے، جب جرم کا علم ہی نہیں ہے میں سزا کیسے دوں گا؟ یہ تینوں باتیں اللہ نے یہاں بیان کی۔ آیت کو دیکھیں، الاللہ مرجعکم، اللہ کی طرف لوٹنا ہے تمہارا، تم نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، تمہاری حاضری ہوگی، مجرم حاضر ہوں گے، سزا ہوگی۔ نمبر 2، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، سزا دینے پر قدرت ہے۔ اور نمبر 3، مجرم کا جرم، مجرم کی کارروائی علم میں بھی ہو، فرمایا الا انہم یسون صدورہم، یہ تیسری بات آ گئی، جتنی بھی کارروائیاں کر رہے ہیں مجرم اللہ کے علم میں ہیں، اللہ سزا دے گا۔ یہ تینوں باتیں میں نے فٹ کر دی۔ اب میری طرف دیکھیں، میں آیت سے پہلے ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو آیت آگے آ رہی ہے اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ صحابہ کرام جب غسل کرتے تھے نا، اپنے اوپر کپڑا لپیٹ کر اور دوہرے ہو کر یہ بڑے تکلف کے ساتھ غسل کرتے تھے، کونے میں چھپ گئے، اوپر کپڑا بھی ڈال لیا، تکلف کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا اتنا تکلف کیوں کرتے ہو؟ میں اللہ تو سب کچھ جانتا ہوں، غسل کرنے میں اتنا تکلف کیوں کرتے ہو؟ ایک کونے میں چلا گیا، اپنے اوپر کپڑا ڈال دیا اور چھپ چھپ کر یہ دورے ہو کر غسل کر رہے ہو، کیوں تکلف کرتے ہو؟ آسان انداز میں غسل کیا کرو، ٹیڑے ہو کر، دوہرے ہو کر، تکلیف کے ساتھ، تکلف کے ساتھ غسل نہ کیا کرو، میں اللہ سب کچھ جانتا ہوں، کھلے ہو کر غسل کرو۔ بات سمجھ آ گئی؟ دوسرا قول، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین تھے، یہ آپس میں اکٹھے ہو جاتے۔ میں مثال دیتا ہوں، 10 بندے جمع ہو گئے، کافر مشرک، ایک دوسرے کے اوپر جھک جاتے، یہ کان میں باتیں کرتے، سینے ٹیڑھے کر لیتے، ایک دوسرے قریب آ جاؤ، قریب۔ تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہنا ہے، وہ کہتا میں جو ہے نا آپ کو دیوانہ کہوں گا۔
اچھا تم نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے ہیں، وہ کہتا کان میں سرگوشیاں ہو رہی ایک دوسرے پر جھکے ہوئے ہیں، اور تم نے نبی پاک کو پتھر مارنے۔ اللہ نے فرمایا تم جو سینے ٹیڑھے کر کے سرگوشیاں کرتے ہو، ان کا خیال یہ تھا ہم ایک دوسرے پر دوہرے ہو کر سینے ٹیڑھے کر کے نبی پاک اور اسلام کے خلاف جو منصوبے بناتے ہیں، توحید کے خلاف جو ہم سازشیں کرتے ہیں، کانوں میں باتیں کرتے، اللہ کو پتہ نہیں چلتا۔ اب اس کی ساری تفصیل تو ہے سورۃ حامیم سجدہ کے اندر، میں نے خلاصہ یہاں عرض کر دیا۔ اللہ نے فرمایا مشرکو تم کٹھے ہو کر سینے دوہرے کر کے کانوں میں جو توحید اور سنت کے خلاف منصوبے بناتے ہو، کان میں باتیں کرتے ہو، ایک دوسرے پر دوہرے ہو جاتے ہو، اور تمہارا کیا خیال ہے اللہ کو پتہ نہیں؟ اللہ کو سب کچھ پتہ ہے۔ یہ دو قول ہیں اس آیت کے بارے میں، آئیں اب سنیں۔ الا انہم یسنون صدورہم، خبردار یقیناً وہ ٹیڑھا کرتے اپنے سینوں کو، دوہرا کرتے اپنے سینوں کو، لیستخفوا منہ۔ اب پہلا قول مراد لے رہا ہوں صحابہ کرام والا، غسل کرنے میں تکلف کرتے تھے، دوہرے ہو کر غسل کرتے تھے، اوپر کپڑے ڈال لیے۔ اللہ نے فرمایا خبردار انہم یسنون صدورہم، یقیناً وہ صحابہ کرام دوہرا کرتے اپنے سینوں کو، لیستخفوا منہ، تاکہ چھپ جائیں اللہ کریم سے۔ صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ ہم اللہ سے چھپ سکتے ہیں۔ پھر اللہ نے یہ استخفوا کیوں فرمایا؟ یہ ان کی حالت بتا رہی ہے۔ مولانا غور کرے بڑے ساتھی، قرآن بڑا مشکل ہے۔ ان کی حالت بتا رہی ہے، اللہ سے چھپنا چاہتے ہیں۔ فرمایا تم جو بھی حالت اختیار کرو میں اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ صحابہ کا عقیدہ یہ نہیں تھا ہم اللہ سے چھپ سکتے ہیں، بلکہ ان کی حالت بتا رہی ہے تم اللہ سے چھپنا چاہتے ہو، چھپ نہیں سکتے۔ ایک قول۔ دوسرا قول کفار والا، الا انہم یسنون صدورہم، خبردار یقیناً وہ کفار ٹیڑھا کرتے ہیں، دوہرا کرتے اپنے سینوں کو، لیستخفوا منہ، تاکہ چھپ جائیں وہ کافر اللہ کریم سے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، ایسا کرنے سے ہم اللہ سے چھپ جائیں گے، اللہ کو ان باتوں کا پتہ نہیں چلے گا۔ اب یہ مطلب ہے آیت کا، الا حین یستغشون ثیابہم، خبردار جب اوڑھتے ہیں اپنے کپڑے، اپنے اوپر کپڑے اوڑھ لیتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ جانتے جو وہ چھپاتے ہیں، جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ علت وجہ، اللہ ظاہر اور چھپنے والی تمام باتوں کو جانتا ہے۔ کیوں؟ انہ علیم بذات الصدور، یقین اللہ جاننے والے سینوں تک کے حالات۔ اس آیت کا خلاصہ، سب کچھ جاننے والا صرف اللہ ہے۔ یہ دوسرا دعویٰ گیا۔ پہلا دعویٰ اللہ تعبدوا الا اللہ، عبادت کے لیے صرف اللہ۔ دوسرا دعویٰ سب کچھ جاننے والا صرف اللہ۔ اب شرائط سزا بھی آ گئی۔ الی اللہ مرجعکم، پہلی سزا کی شرط مجرم حاضر ہو، سب نے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ نمبر 2، حاکم کو سزا دینے پر قدرت ہو، وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کو پوری قدرت سزا دے سکتا ہے۔ نمبر 3، مجرم نے جو جرم کیا ہے کاروائی کا علم بھی ہو، اللہ سب کچھ جانتا ہے، کون کون لوگ کون کون سا جرم کر رہے ہیں، اللہ سزا دے گا۔ شرائط سزا بھی تینوں آ گئی۔ آگے آئیں جی، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، نہیں کوئی چلنے والا فی الارض زمین میں، دابہ کا معنی کیا چلنے والا، مطلق جانور مراد ہے۔ دابہ کا اطلاق ہر قسم کے حیوان پر ہوتا ہے۔ مولانا غور کرنا میرے لفظوں پر، دابہ کا اطلاق ہر قسم کے جانوروں پر ہوتا ہے، ہر قسم کے حیوان پر ہوتا ہے۔
وما من دابۃ نہیں کوئی چلنے والا فی الارض زمین میں الا اللہ رزقها مگر اللہ کے ذمہ ہے اس کا رزق. جتنے بھی جانور چل رہے ہیں تمام چلنے والی مخلوق کی روزی اللہ نے اپنے ذمے لے لی ہے. اللہ کے ذمے تو کوئی چیز نہیں. یہ تفضل ہے اللہ نے اپنے فضل سے تمام مخلوق کی روزی اپنے ذمے لے لی ہے. ایک فائدہ سنیں. مولانا میری طرف دیکھیں. زمین میں جو چلنے والے ہیں حیوان ان کی روزی اللہ کے ذمہ. زمین میں فی الارض زمین کے اندر ان کی روزی اللہ کے جو زمین کے اوپر ہیں ان کی روزی اللہ کے ذمہ نہیں ہے. سوال پر تو غور کریں. جو زمین میں ہیں فی الارض جو زمین میں ہیں ان کی روزی اللہ کے جو زمین کے اوپر ہیں ان کی روزی اللہ کے ذمہ نہیں ہے. ان کی بھی اللہ کے ذمہ ہے. مانا یہاں فی بمانا علا ہے. لکھ لیں اوپر فی کے اوپر بے مانا علا. وما من دابۃ فی الارض علی الارض. جب علی الارض کہا تو دونوں کو شامل ہو گیا جو زمین کے اندر ہیں یا زمین کے اوپر ہیں. اب اور فائدہ عرض کرتا ہوں میری طرف دیکھیں. دابا کہتے ہیں بڑے وجود والے کو. دابا کہتے ہیں بڑے وجود والے کو. آپ میرا فائدہ غور سے سنیں. جو بڑے وجود والے ہیں نا جاندار ان کی روزی اللہ کی بھینس ہے اونٹ ہے ہاتھی ہے شیر ہے. میں مثال دے رہا ہوں. جو بڑے وجود والے ہیں نا بڑے جسے والے ان کی روزی اللہ کے ذمہ ہے. پرندے تو چھوٹے وجود والے ہیں ان کی روزی اللہ کے ذمہ نہیں ہے. دابا کیوں کہا؟ مولانا اشارہ کر دیا. قرآن آسان نہیں ہے. اشارہ کر دیا. جب میں اللہ بڑے وجود والوں کو دے رہا ہوں چھوٹے وجود والوں کو کیسے نہیں دوں گا؟ بات سمجھ آ گئی؟ یہ فائدہ بھی ختم. وما من دابۃ فی الارض علی الارض جو زمین پر ہے نا چلنے والے جاندار ان کی روزی اللہ کے ذمہ. آسمان والوں کی روزی اللہ کے ذمہ نہیں ہے. اب سوال پر غور کریں گے تو میں جواب عرض کروں گا. ایک آیت ہے اور اس میں کتنے فائدے ہیں. جو زمین میں مخلوق ہے اس کی روزی اللہ کے ذمہ ہے. آسمانوں والی مخلوق کی روزی اللہ کے ذمہ نہیں ہے. یہ زمین کیوں کہا؟ اب غور تو کریں میرے سوال پر. وما من دابۃ فی الارض زمین کی جو مخلوق ہے اس کی روزی اللہ کے ذمہ ہے. آسمانی والی مخلوق کی روزی اللہ کے ذمہ نہیں ہے. آسمان والوں کی روزی. زمین کا ذکر کیوں کیا؟ مولانا زمین کا ذکر اس لیے کیا کھانے پینے والی مخلوق رہتی زمین میں. آسمان والے کھانے پینے سے پاک ہیں. آسمان والے کھانے پینے سے آسمانوں میں تو فرشتے کھاتے پیتے ہیں. فرشتے کھانے پینے سے پاک ہیں. اسی لیے فی الارض کہا. اور بھی بڑی باتیں میں نے نمونہ آپ کو بتا دیا. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا اللہ کریم جانتا ہے اس کے ٹھہرنے کی جگہ وَمُسْتَوْدَعَهَا اور اس کے سپرد ہونے کی جگہ. اس نے ٹھہرنا کہاں ہے تابارے اللہ جانتا ہے. اس نے جانا کہاں ہے اللہ کریم جانتا ہے. کُلٌّ فِی کِتَابٍ مُبِینٍ تمام کی تمام چیزیں لوح محفوظ میں ہیں. کتاب مبین کا ایک مطلب لوح محفوظ. دوسرا مطلب کُلٌّ فِی کتاب مبین تمام کی تمام چیزیں علم الہی میں ہیں.
کتاب مبین سے مراد علم الہی، کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ۔ ورنہ اب علماء اگر لکھنا چاہیں تو میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں فرق کیا ہے مستقر اور مستودع میں۔ لکھے نمبر 1، بقول ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، مستقر دنیا میں رہنے کی جگہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرق کیا، مستقر دنیا میں رہنے کی جگہ۔ ہم نے کراچی میں رہنا ہے، پنجاب میں رہنا ہے، کہاں رہنا ہے اللہ کو پتہ ہے۔ مستقر سے کیا مراد ہے؟ دنیا میں زندگی بندے نے کہاں گزارنی ہے۔ اور مستودع موت کے بعد جگہ۔ یہ ابن عباس نے فرق کیا رضی اللہ عنہ۔ مستقر سے مراد بندے نے زندگی کہاں گزارنی ہے، حیوان نے زندگی کہاں گزارنی ہے، جاندار نے زندگی کہاں گزارنی ہے، یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اور موت کے بعد اس کو ٹھکانہ کون سا ملے گا یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ دوسرا قول لکھیں، بقول ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود نے فرق کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بقول ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مستقر رحم مادر، مستودع جائے دفن۔ دفن کہاں ہونا ہے؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مستقر سے مراد رحم مادر ہے، ماں کے رحم میں کتنا ٹھہرنا ہے اللہ جانتا ہے، اور موت کے بعد دفن کہاں ہونا ہے یہ جگہ بھی اللہ جانتا ہے۔ تیسرا قول بھی لکھنا چاہے تو لکھ لیں، نمبر 3، مستقر رحم مادر، مستودع پشت پدر۔ یہ فرق آپ نے سمجھا؟ تیسرا، مستقر سے مراد جنہوں نے لکھا ہے وہ تو بتا دیں، مستقر سے مراد رہنے اور مستودع سے مراد پشت پدر۔ میری طرف دیکھیے، ساتھی سر اٹھائیں۔ یخرج من بین الصلب والترائب، سورۃ الطارق کی آیت ہے۔ آپ میں سے حفاظ کون ہے؟ حفاظ کرام نیچے ہاتھ کھڑا کرتے، علماء کرام اوپر نہیں کرتے۔ رمضان شریف تو گزر گیا، میں پوچھتا کچھ نہیں ہوں۔ ہمارے جو ساتھی ہیں نا رمضانی حافظ ہوتے ہیں، رمضان آیا تو قرآن کھول لیا، حفاظ کرام نے پھر منزل یاد کرنا شروع کر دی۔ سورۃ الطارق کی آیت ہے نا حضرت، میں تو حافظ نہیں ہوں بھائی۔ یخرج من بین الصلب، یہ جو پانی ہے نا ناپاک قطرہ، یہ نکلتا ہے باپ کی پشت سے، صلب پشت پدر۔ اور یہ جو پانی ہے نا مادہ حیات نطفہ، ترائب تریبہ کی جمع ہے، تریبہ پسلیوں کو کہتے ہیں، ترائب پسلیاں، والدہ کی پسلیوں سے یہ پانی نکلتا ہے اور والد کی پشت سے نکلتا ہے، دونوں اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ اولاد والا سلسلہ جاری کر دیتا ہے۔ مستقر سے مراد رحم مادر اور مستودع سے مراد پشت پدر۔ آگے چلیں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہ اللہ کریم وہ ہے اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی ستۃ ایام 6 دنوں کی مقدار میں نے سورۃ یونس میں عرض کیا تھا، جب آسمان و زمین بن رہے تھے سورج تو تھا ہی نہیں، دن کہاں سے آئے؟ سورج تو بعد میں بنا، تو اس لیے مانا ہے 6 دنوں کی مقدار میں، جتنا 6 دنوں کا وقت بنتا ہے اس وقت میں اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا۔
میں نے وہاں جملہ بھی عرض کیا تھا، اشارہ کر دیا کہ میں فاعل بالاضطرار نہیں ہوں، میں مجبور نہیں ہوں کہ میں نے اتنے وقت میں یہ کام کرنا ہے، میں جتنا چاہوں لمبا کام کروں، جتنا چاہوں تھوڑے وقت میں کروں، مجھ سے پوچھنے والا پیدا ہی نہیں ہوا، وہاں عرض کیا تھا۔ اب غور کریں، قلم ہاتھ میں رکھیں، وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ اب اس کے بہت سارے مطلب ہیں، میں عرض کرتا ہوں، آپ قلم ہاتھ میں رکھیں، پھر کیا پتا زندگی میری وفا نہ کرے، میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں، لکھے سامنے حاشیے پر اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ کان عرش علی الماء، نمبر 1، مراد وسیع سلطنت، وسیع وسعت، وسیع سلطنت۔ نمبر 2، کنایا ہے کمال قدرت سے، نمبر 3، کنایا ہے استغنا، بے پرواہ ہونا، مستغنی، کنایا ہے استغنا، تام، مکمل پورا ہونا، تام سے، کنایا ہے استغناء تام سے۔ نمبر 4، چوتھا معنی لکھیں، نمبر 4، مراد حقیقی معنی، مراد حقیقی معنی، اللہ کا عرش پانی پر ہے۔ نمبر 5، عرش اور پانی کے درمیان کوئی چیز نہیں تھی، اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ حضرت کتنے معنی کر دیے؟ 5 معنی۔ پہلا معنی کون سا کیا جی؟ کنایا ہے کس سے؟ یہ مراد کیا ہے؟ میری طرف دیکھیں، اللہ کا عرش پانی پر ہے، کیا مطلب؟ اللہ کی سلطنت بڑی وسیع ہے۔ کیا مطلب ہے آیت کا؟ اللہ کی سلطنت اور بادشاہی، یہ مطلب ہے۔ دوسرا قول، اللہ کا عرش پانی پر ہے، کیا معنی؟ یہ کنایا ہے کمال قدرت سے، اللہ کی قدرت بڑی کامل ہے، پانی پر بھی اس کی بادشاہی ہے۔ نمبر 3، کنایا ہے استغناء تام سے، اللہ کا عرش پانی پر ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ چوتھا مطلب، بڑا غور کریں، چوتھا مطلب، کان عرش علی الماء، اللہ کا عرش پانی پر ہے، یہ اوپر عرش ہے نا، اس کے نیچے پانی ہے، اللہ کا عرش پانی پر ہے۔ میری بات پر ساتھیوں نے غور کیا؟ عرش اوپر ہے نا، عرش کے نیچے پانی ہے، اللہ کا عرش پانی پر ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ 5واں معنی سنیں، اللہ کا عرش پانی پر تھا، میں کانا کا معنی ماضی والا کر رہا ہوں، اللہ کا عرش پانی پر تھا، میری طرف دیکھ لیں سارے ساتھی، اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ غور کریں، جب آسمان نہیں بنا تھا، 7 آسمان نہیں بنے تھے، زمین نہیں بنی تھی، نیچے پانی ہی پانی تھا۔ مولانا کعبہ جو ہے نا، کعبہ قاب سے ہے، یہ پاؤں کے اوپر ٹخنا ہے، اس کو کعب کہتے ہیں، کعب، یہ الل کعبین، کعب۔ کعب کا معنی ہوتا ہے ابھری ہوئی جگہ، یہ جو جگہ ہے نا ہڈی، یہ پاؤں کے اوپر یہ ابھری ہوئی ہے، ٹخنا۔ کعبے کو کعبہ اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے پانی ہی پانی تھا،
آپس کے اندر پانی ٹکرایا، جھاگ پیدا ہوئی اور وہ جھاگ خشک ہو گئی۔ اس خشک جھاگ سے اللہ نے زمین کو پھیلانا شروع کیا، زمین پھیلتی گئی۔ بیت اللہ شریف، اس کو کعبہ اس لیے کہتے ہیں، کعب کا معنی ابھری ہوئی جگہ، سب سے پہلے پانی میں سے یہ جگہ ابھری تھی، پھر اس کو پھیلایا گیا، اس سے زمین کو پھیلایا گیا۔ کعبہ شریف یہ بالکل زمین کے درمیان میں ہے۔ آج بھی 3 حصے پانی ہے، ایک حصہ خشکی ہے زمین۔ پہلے زمین نہیں تھی، پانی ہی پانی تھا، آسمان و زمین نہیں بنے تھے، اللہ کا عرش پانی پر تھا، اوپر عرش تھا، نیچے پانی تھا۔ آئے سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ منافعانہ بھی نہیں کرتے۔ میں پریشان ہو جاتا ہوں ساتھیوں نے، ایک تو مجبوری یہ ہے کہ میں پشتو نہیں بول سکتا، میں پشتو میں آپ سے بات کرتا پھر تو لطف آتا مجھے، یار من ترکی و من ترکی نمیدان، کیا کروں۔ آسمان نہیں تھے، زمین نہیں تھی، نیچے پانی ہی پانی تھا۔ یہ عرش اوپر ہے، نیچے پانی ہے۔ عرش کس پر تھا؟ پانی پر تھا۔ عرش کس پر؟ فاصلہ جتنا بھی ہو، فاصلہ جتنا بھی ہو، نیچے تو پانی ہے نا۔ اللہ کا عرش پانی پر تھا، درمیان میں کوئی چیز نہیں تھی۔ آسمان بعد میں بنے، زمین بعد میں بنی، اللہ کا عرش پانی پر تھا، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب، اب بھی اللہ کا عرش پانی پر ہے۔ کیا مطلب؟ عرش کے نیچے اگر پانی ہو، اللہ کا عرش پانی پر ہو، اللہ قادر ہے۔ اور 3 مطلب میں نے اور بھی آپ کو لکھوا دیے۔ مراد وسیع سلطنت ہے، مراد اس سے کمال قدرت ہے، مراد اس سے استغناء تام ہے۔ آگے چلیں جی، اور بھی بڑی باتیں ہیں، بس میں نے آپ کو 5 باتیں لکھوا دی ہیں۔ اب مولانا یہ بتائیں ساتھی، قرآن مشکل ہے کہ نہیں ہے؟ جو نیا مدرس ہے اس کو قرآن دے تو ترجمہ پڑھائے، ترجمہ مذاق ہے۔ ہم نے خیرات میں یہ بھول نہیں پائے ہیں، لفظ میرے سنیں، ہم نے خیرات میں یہ بھول نہیں پائے ہیں، خون دل صرف کیا ہے تو بہار آئی ہے۔ ایسے نہیں قرآن فہم نصیب ہوتی مولانا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ آؤ جی، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، حکمت خالق السماوات، اللہ نے آسمان و زمین کو کیوں پیدا کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ، حکمت خلق، تاکہ امتحان کرے اللہ کریم تمہارا۔ کون سا امتحان؟ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں سے کون بہت اچھا ہے اعمال کے لحاظ سے، اچھے اعمال کرنے والا کون ہے؟ اللہ امتحان کرنا چاہتا ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ، آگے نہیں چلوں گا مولانا، میں خیانت نہیں کیا کرتا، الحمدللہ میں نے آج تک خیانت نہیں کی سبق میں۔ 29واں پارہ کھولے، سورۃ الملک۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ پہلی سورت ہے، 29واں پارہ۔ برکت دینے والی وہ ذات ہے جس کے قبضے میں ساری بادشاہی ہے، اور وہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس اللہ نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو، لیبلوکم، تاکہ اللہ تمہارا امتحان کرے، ایکم اکثر عملا۔ یہ آیت ہے، آیت کو دیکھیں نا، ذرا زبان کو بھی ہلائیں۔ لیبلوکم ایکم اکثر عملا، یہ آیت ہے۔ آیت کیا ہے؟ اللہ نے پورے قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا میں امتحان کرنا چاہتا ہوں زیادہ اعمال کرنے والا کون ہے، نہیں، پورے قرآن میں نہیں ملے گا۔ سورۃ ہود کے اندر کیا لفظ ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہاں کیا لفظ ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تاکہ تمہارا امتحان کرے کون تم میں سے اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ مولانا سورۃ کہف کھولیے، 15واں پارہ۔
इन्ना जलना माल से ज़ीनत लहा। सूरत अल-कहफ शुरू हो रही है, आयत नंबर 6 के बाद 7, इन्ना जलना माल से ज़ीनत लहा लिनबलुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। इन्ना जलना, यकीनन हमने किया है जो कोई जमीन पर है, जीनतन मामूली खूबसूरती, मामूली सजावट। ये जीनतन पर जो तनवीन है ना, ये किल्लत के लिए है, हिकारत के लिए है। जो कोई जमीन पर तुम्हें चीजें नजर आ रही हैं, जीनतन, ये मामूली खूबसूरती है, मामूली सजावट है, मामूली हुस्न है। लहा, जमीन के लिए, लिनबलुवहुम, ताकि हम इम्तिहान करें, अय्युहुम अहसनु अमला, उनमें से कौन अच्छे अमाल करने वाला है, बहुत अच्छे अमाल के लिहाज से अच्छे अमाल। लिनबलुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला लियबलुवकुम अय्युहुम अहसनु अमला। सूरत हूद के अंदर भी लफ्ज़ लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अच्छे अमाल, ज्यादा अमाल ना, अच्छे अमाल। वरना 2 लफ्ज लिख ले अरबी में, आसान लफ्ज है, मुश्किल नहीं, परेशान ना हो। आसन का मतलब हाशिए पर लिख ले, नंबर 1 अखलस, खालिस से अखलस। नंबर 2 अस्वब, स्वाद के साथ, अस्वब, अस्वब। अब मैं दोनों का मतलब अर्ज करता हूं। इसलिए अल्लाह करीम ने, ताकि तुम्हें आजमाए कौन तुम में से अच्छे अमाल करने वाले। आसन का मतलब अखलस, इखलास भी हो, अल्लाह की रजा भी हो। और नंबर 2 असबब, अमल भी सुन्नत के मुताबिक हो। वही मेरा जुमला याद करे, आमिर सालिहात, अल्लाह की रजा हो, अखलस, असवब मुस्तफा की राह हो। अब वो तो आसान अल्फाज हैं। आसान अमल कौन सा होता है? अल्लाह की रजा हो और नबी पाक का तरीका हो। अल्लाह की रजा है, तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला नहीं है, अमल आसान नहीं है। तरीका आप वाला है, अल्लाह की रजा नहीं है, फिर भी अमल आसान नहीं है। एक आदमी ने 100 रकात नवाफिल पढ़ी, आपने बताना है, आपने उलमाए किराम 100 रकात नवाफिल पढ़ी, अल्लाह की रजा नहीं थी। एक बंदे ने सिर्फ 2 रकात पढ़ी, अल्लाह की रजा है, कौन सी नमाज कबूल है? इन्ना लिल्लाह, 2 वाली कैसे? वो तो 100 ज्यादा है। अल्लाह की, एक आदमी है, उसने 100 रकात नवाफिल पढ़ी अल्लाह की रजा के लिए, तरीका नबी पाक वाला नहीं था। एक आदमी ने 2 रकात पढ़ी, लेकिन तरीका नबी पाक वाला था, 100 कबूल है। क्यों? तरीका नबी पाक वाला नहीं था। तो आसान अमल की कितनी शर्तें हैं? 2, अखलस, असवब, अल्लाह की रजा हो, मुस्तफा की राह हो। बात हल हो गई। अमल बंदा थोड़ा करे लेकिन आसान होना चाहिए। पूरे कुरान में कहीं मिलेगा ज्यादा करो, यो नवाफिल पर जोर है, बंदे ने 10 पारे कुरान की तिलावत की, अल्लाह की रजा नहीं है, क्या फायदा? एक आदमी ने 1 रकू पढ़ा लेकिन अल्लाह की रजा है, ये कबूल है। आए जी, वाला इन कुल्ता इन्नकुम मबूसून, ये अल्लाह करीम शकवा कर रहा है। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दे इन्नकुम मबूसून मिन बादिल मौत, यकीनन तुम उठाए हुए होवोगे जिंदा करके, मौत के बाद जिंदा करके तुम उठाए हुए होवोगे। लयक़ूलल्लज़ीना कफ़रू, जरूर भी जरूर कहेंगे काफिर इनकार के तौर पर, इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन, नहीं ये बात मगर झूठ है साफ साफ। सिहर का क्या माना किया? झूठ। उन हाशिए पर लिखे, सिहर के 3 माना कुरान में। सिहर का लफ्ज़ जहां आए उसके 3 मानी है। सिहर के 3 मानी, नंबर 1 जादू, नंबर 2 बातिल, नंबर 3 झूठ। बस कुरान में सिहर के कितने माने आए हैं?
नंबर 1 आप बोलते नहीं है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यहाँ तीसरा माना मुराद है। आप कहेंगे जरूर भी जरूर मौत के बाद तुम जिंदा करके उठाए जाओगे। काफिर कहेंगे इन्ना इन हाजा इल्ला सिहरुम मुबीन, नहीं ये बात मगर झूठ है साफ साफ, हम नहीं मानते। माज़अल्लाह तुम झूठ कह रहे हो कि मौत के बाद दोबारा जिंदा होना है। वाला इन अखरना अनहुमुल अज़ाब, क्यों इनकार कर रहे हैं? वजह इनकार, मंशा इनकार, क्यों इनकार कर रहे हैं काफिर? दोबारा जिंदा होने को नहीं मानते। वजह क्या है? वालाइन अखरना, और अगर हम हटा दे उनसे अजाब, मुअख्खर कर दे उनसे अजाब, थोड़ी देर के लिए पीछे कर दे अजाब, इला उम्मतिन मादूदा, एक वक्त मुकर्रर तक, मुद्दत मुकर्रर तक। उम्मत बमाना मुद्दत, उम्मत बमाना, आपने जवाब ही नहीं दिया, मैं हवाला कैसे खोलूं? उम्मत बमाना एक मुद्दत तक हम अजाब को पीछे कर दे। उम्मत का माना, आप कहेंगे उम्मत तो हम और सुनते रहते हैं, उम्मत का माना जमात, माना उम्मत का माना मुद्दत भी है कुरान में। आओ 12वां पारा, सूरत यूसुफ। वद्दकर बाद उम्मतिन, ये 12वां पारा है और आखिरी सफ़ा है। 12वां पारा आखिरी सफ़ा, पहली सतर, कोई मुश्किल हवाला नहीं। आयत नंबर 44 के बाद 45, वकाल लज़ीना जामिनुहुमा वद्दकर बाद उम्मतिन, वकाल लज़ीना जामिनुहुमा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बयान फरमाई थी। वकाल लज़ी, एक कैदी को कहा था जब तुझे नजात मिल जाए ना, बादशाह के सामने जाकर मेरी तौहीद वाली तकरीर सुनाना, मैंने जो तुम्हें तौहीद सुनाई है ना, बादशाह को जाकर सुनाना। वो कैदी भूल गया। वक़ाल लज़ीना नजा मिनहुमा, लंबा किस्सा है, इशारा करता हूँ। और कहने लगा वो बंदा नजा मिनहुमा, जो नजात पा चुका था उन दोनों कैदियों में से, एक कैदी को फांसी चढ़ा दिया गया, दूसरा कैदी बच गया। जब बादशाह ने ख्वाब बयान किया, कैदी को याद आया, बद्दा करा, और याद किया उस कैदी ने, बाद उम्मतिन, एक मुद्दत के बाद, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात को एक मुद्दत के बाद याद किया। उम्मतिन बमाना मुद्दत, उम्मत बमाना मुद्दत, यहाँ भी यही माना है। वालैन अखरना अन्हुमुल अज़ाब, और अगर हम पीछे कर दे इनसे अज़ाब, इला उम्मतिन मादूदा, एक मुद्दत मुकर्रर तक। मैं फिलहाल इनको अज़ाब नहीं देता, साल बाद दूंगा, 6 महीने बाद दूंगा, एक मुद्दत मुकर्रर तक हम अज़ाब को पीछे कर दे। लयक़ूलुन्ना, जरूर भी जरूर कहेंगे काफिर, इनकार के तौर पर कहेंगे, मा यहबसुहु, अज़ाब को किस चीज ने रोक रखा है? मैं अल्लाह जल्दी अज़ाब न दूं, अज़ाब कुछ मुद्दत के लिए मुअख्खर कर दूं, देर कर दूं, अज़ाब ले आओ ना, किसने अज़ाब को रोका हुआ है? क्यों नहीं आता? मा यहबसुहुम, किस चीज ने, ये मा इस्तिफामिया है, किस चीज ने रोका हुआ है अज़ाब को? अला, जवाब शकवा, अल्लाह जवाब दे रहे, अला खबरदार, यौम यातीहिम, जिस रोज आएगा उनके पास अज़ाब, लैसा मसरूफन अन्हुम, नहीं होगा फेरा हुआ उनसे। जब अज़ाब आ जाएगा उनसे फेरा हुआ नहीं होगा, हटेगा नहीं। वहाँ का बिहिम्मा कानू बिही यस्तादिऊन, और घेर लेगा उनको, उतर पड़ेगा उनके साथ, माँ अज़ाब कानू बिही यस्तादिऊन, जिसके साथ मजाक किया करते थे। वालन अज़क़ना इंसान मिन्ना रहमतन,
حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ سن لیں، سارے ساتھی سر اٹھائیں۔ اس مضمون کی آیات قرآن میں بہت آئی ہیں۔ میں آپ کو جملہ حضرت مولانا حسین علی صاحب کا عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت صاحب فرماتے تھے، یہ جو آیت ہے اس قسم کی اور بھی آیات ہیں، مشرک انسان، غور سے میرا جملہ سنے سارے دوست، مشرک انسان جب کوئی مصیبت اور پریشانی آئے تو غیر اللہ کو پکارتا ہے۔ ایک دربار کام نہیں ہوا، دوسرا دربار دیگ چڑھائی کام نہیں بنا، تیسرا دربار جانور ذبح کیا وہاں کام نہیں بنا، چوتھا دربار طواف۔ مشرک پر کوئی مصیبت اور پریشانی آئے غیر اللہ کو پکارتا ہے، درباروں کے دھکے کھاتا ہے، اور جب کام نہ ہو پھر اللہ کو پکارنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے میرے جملے پر غور کرنا ہے۔ غیر اللہ کو پکارنے کی وجہ سے بابا لات، بابا منات، عزا، فقیرنی، ان کو پکارنے کی وجہ سے پکار کر مشرک تھک گیا، کام نہیں ہوا۔ اب اس نے اللہ کو بلانا شروع، اللہ مہربانی کر، اللہ مہربانی کر، اللہ کرم کر، تکلیف دور کر۔ اللہ جب تکلیف دور کر دے تو نسبت غیروں کی طرف کرتا ہے۔ بھائی جان آپ کی بیماری ختم ہوگی، ہاں جی فلاں دربار پر جانور ذبح کیا تھا نا۔ بھئی آپ کی تکلیف کیسے ختم ہو گئی؟ تو فلاں دربار پر میں نے گائے ذبح کی تھی نا۔ آپ کی مصیبت کیسے دور ہو گئی؟ مقدمے میں کامیاب ہو گئے کہ فلاں دربار پر میں نے جا کر نظر و نیاز دی تھی نا۔ حضرت سے فرماتے مشرک انسان کی حالت یہ ہوتی ہے، مصیبت اور پریشانی میں غیر اللہ کو پکارتا ہے، جب کام نہیں ہوتا پھر اللہ کو پکارنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ جب تکلیف دور کر دے نسبت غیروں کی طرف کرتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ دیکھیں، وَلَئِن نَّزَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، یہ جو کافر اور مشرک کہتے ہیں نا عذاب کیوں نہیں آ رہا، یہ اس وجہ سے باتیں کرتا ہے کہ میں اللہ نے اس کو خوشحالی دی ہوئی ہے، مال دیا ہے، پیسہ دیا ہے، آکڑ میں ہے، عذاب لے آؤ۔ کس نے عذاب کو روکا ہوا ہے؟ وَلَئِن نَّزَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور البتہ اگر ہم چکھائیں انسان کو اپنی طرف سے رحمتاً دنیاوی خوشحالی، رحمتاً سے مراد دنیاوی خوشحالی، ہم دنیا کی خوشحالی چکھا دے، ثم نزعناها منه، پھر کھینچ لیں ہم وہ رحمت اس انسان سے، تو انه لیئوس کفور، یقیناً وہ البتہ مایوس ہو جاتا ہے، کفور بڑا ناشکرا ہوتا ہے، معبودان باطلہ سے مایوس ہو جاتا ہے۔ وَلَئِن نَّزَقْنَاهُ النَّعْمَىٰ، اور البتہ اگر چکھائیں ہم اس کو نعمت بعد ضراء، تکلیف کے بعد، مست کو جو اس کو پہنچی تھی، تکلیف کے بعد ہم نعمت چکھا دیں، خوشحالی دے دے، لَيَقُولَنَّ، ضرور بھی ضرور انسان کہے گا، ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّی، البتہ چلی گئی ہیں میری ساری تکلیفیں مجھ سے۔ یہاں سیئات سے مراد دکھ درد، میرے سارے دکھ درد چلے گئے ہیں۔ اللہ کریم مصیبت ختم کر کے خوشحالی دے دے، آسانی دے دے، مال دے دے، تو کہتا ہے آکڑ کرتے ہوئے، ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّی، چلی گئی میری ساری تکلیفیں مجھ سے، میرے دکھ درد چلے گئے۔ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، یقیناً وہ انسان البتہ خوش ہونے والا تو ہے دل سے، فرحت کا تعلق دل سے ہے، فارغ ہونا خوش ہونے والا ہوتا ہے دل سے، فخور فخر کرنے والا ہوتا ہے اعضاء کے ساتھ، ہاتھوں کے ساتھ، پاؤں کے ساتھ، سر کے ساتھ فخر کرنے والا ہوتا ہے۔ الا الذین صبروا، الا بمعنی لیکن الذین صبروا، وصف نمبر 1 صبروا، لیکن وہ لوگ جو ڈٹے رہے،
پکے رہے، وعملوا الصالحات، اور نمبر 2 بس عمل کرتے رہے نیک۔ لیکن جو صابر ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، وہ مشرک کی طرح نہیں ہوتے، مصیبت میں صبر کرتے ہیں، نعمت میں شکر کرتے ہیں۔ جو صابر ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، وہ مشرک کی طرح نہیں ہوتے، نعمت میں شکر کرتے ہیں، مصیبت میں صبر کرتے ہیں۔ اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ ثمرہ نمبر 1، نتیجہ نمبر 1، ان لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے، واجر کبیر، اجر بھی ہے بہت بڑا۔ مغفرۃ یہ دفع ضرر ہے، نقصان دینے والی چیز دور، گناہ ختم۔ اجر کبیر یہ جلب نفع ہے، نفع کھینچنا، نفع حاصل کرنا، گناہ بھی معاف اور اجر بھی بہت بڑا نصیب۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ۔ اور میں نے آپ کو تیسرا دعویٰ لکھوایا ہے سورت کے شروع میں۔ پہلا دعویٰ عبادت کے لیے صرف اللہ، دوسرا دعویٰ عالم الغیب صرف اللہ، تیسرا دعویٰ لکھوایا ہے، ذرا پڑھیں۔ تیسرا دعویٰ لکھوایا ہے، پڑھیں۔ یہ تیسرا دعویٰ آ گیا۔ اب اس کے نیچے لکھ لے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ، فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ، دعویٰ نمبر 3۔ بہادری سے مسئلہ پہنچاؤ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیال کرنا ایسا نہ ہو کہ کچھ دعوے کا حصہ آپ چھوڑ دیں اور بیان نہ کریں، نہ ایسا نہ کرنا، سارے کا سارا مسئلہ توحید بیان کرنا، کوئی چیز چھوڑنی نہیں ہے۔ جو آپ کی طرف مسئلہ توحید وہی ہو رہا ہے، آپ کچھ بیان کریں اور کچھ چھوڑ دیں، نہ ایسا نہ کرنا، سارے کا سارا مسئلہ توحید بیان کرنا اور بہادری کے ساتھ ڈٹ کر بیان کرنا۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، یہ جو لعلہ ہے نا، یہاں ترجی کے لیے نہیں ہے، نحوی علماء، یہاں لعلہ ترجی کے لیے نہیں ہے، یہاں لعلہ اشفاق، شفقت کے لیے ہے، شفقت کے لیے، اشفاق، شفقت۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، میرے محبوب کہیں آپ وحی کا کچھ حصہ چھوڑنا تو نہیں چاہتے؟ نہ یوں نہ کرنا۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ، اور شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑنے والے ہیں۔ اب اردو میں اس لعلہ کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، لطف آتا ہے اپنی زبان میں، پنجابی کے اندر اس کا معنی ممکن ہے۔ اب آپ پنجابی سارے سمجھتے نہیں ہیں نا، اب اردو والے معنی کرتے ہیں شاید، اب اس کا کوئی متبادل لفظ نہیں ہے، ورنہ لعلہ یہاں ترجیح کے لیے نہیں، شفقت کے لیے ہے۔ متا تم فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ، شاید میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ چھوڑنے والے ہیں، بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، کچھ حصہ اس مسئلے کا جو وحی کیا جا رہا ہے، نہ چھوڑنا تو نہیں چاہتے، نہ یوں نہ کر رہا۔ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور تنگ ہونے والا ہے اس کی وجہ سے سینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بے ہی اس وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہونے والا ہے۔ کس وجہ سے؟ اَيَّقُولُوا، مانا یہ بدل آ گیا، اَيَّقُولُوا بِهِ کی ہو ضمیر سے، اس کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ کس وجہ سے سینہ تنگ ہو رہا ہے؟ اَيَّقُولُوا، اس بات کی وجہ سے سینہ تنگ ہو رہا ہے کہ مخالف کہہ رہے ہیں لولا انزل علیہ کنز، کیوں نہیں اتارا گیا اس پیغمبر پر کوئی خزانہ، اس پیغمبر پر خزانہ کیوں نہیں اترا؟
او جامعہ ملک، یا کیوں نہیں آیا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ، اس پر خزانہ کیوں نہیں اترا، یہ پیغمبر غریب کیوں ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا، فرشتہ اس کے ساتھ ہوتا وہ مل کر ہمیں ڈراتا، خزانہ کیوں نہیں، فرشتہ اس کے ساتھ کیوں نہیں۔ یہ باتیں سن کر میرے پیغمبر آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ سینہ تنگ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مسئلہ توحید کا کچھ حصہ چھوڑ دیں، نہ، مسئلہ توحید سارا بیان کرنا ہے۔ بڑے علماء کے لیے عرض کرتا ہوں، ذائقم بہی صدرک ان یقولوا، یہاں پر ایک لفظ محذوف ہے، من ان یقولوا، عبارت تھی من ان یقولوا، وہ ضمیر مبہم ہے اور ان یقولوا من ان یقولوا سے بدل ہے۔ انما انت نذیر، پکی بات ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ڈرانے والے ہیں، ہمدردی کی وجہ سے، آپ خیر خواہی کی وجہ سے ڈرانے والے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نذیر ہیں۔ انما انت نذیر، اس کا مطلب ہے آپ بشیر نہیں ہیں۔ آپ نے میرے سوال پر غور ہی نہیں کیا۔ انما انت نذیر، آپ ڈرانے والے ہیں، آپ بشیر نہیں ہیں۔ یہاں تو نذیر کا ذکر آیا ہے، ورنہ نذیر کا ذکر اس لیے آیا ہے، غور سے جملہ سننا، یہ انما انت نذیر کفار کی نسبت سے آپ کو فرمایا گیا۔ انما انت نذیر کفار کی نسبت سے، چونکہ ذکر کفار کا چل رہا تھا، ان یقولوا لولا انزل، اسی لیے نذیر فرمایا گیا۔ آپ نذیر ہیں کفار کے اعتبار سے، بشیر ہیں مومنین کے اعتبار سے۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اللہ کریم ہر چیز کے اوپر مختار ہے۔ ام یقولون افترا، یہ اللہ شکوہ کر رہا ہے ان کا، اللہ شکایت کر رہا ہے، آیا کہہ رہے ہیں دشمن مخالف مکہ والے، افطرا ہو، پیغمبر نے اس کو بنا لیا ہے، قرآن اپنی طرف سے بنا لیا، مسئلہ توحید اپنی طرف سے بنا لیا۔ قل، فرما دیجئے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے قرآن بنایا ہے، میں نے اپنی طرف سے یہ کتاب بنائی ہے، فاتوا بعشر صور مثلہ، بس لے آؤ تم 10 صورتیں اس جیسی۔ ایک تو میں نے سورۃ یونس میں عرض کیا تھا، فاتوا، امر برائے تعجیز، بڑے علماء کرام امر برائے تعجیز، ان کی عاجزی ظاہر کرنے کے لیے امر کا صیغہ آیا ہے، فاتو، تم 10 صورتیں نہیں بنا سکتے، نہیں بنا سکتے، نہیں بنا سکتے، ان کی طاقت ہے تو بناؤ، پھر عاجزی ظاہر کرنے کے لیے امر ہے، اس کو کہتے ہیں امر برائے تعجیز، عاجزی ظاہر کرنے کے لیے لے آؤ تم 10 صورتیں مثل ہی، اس قرآن جیسی۔ میں نے مولانا حسین علی صاحب کا جملہ آپ کو بتایا تھا سورۃ یونس میں، مثل ہی فی الدلیل والبیان، فی الدلیل والبیان، جیسے قرآن توحید پر دلائل دیتا ہے، توحید کا بیان کرتا ہے، ایسے شرک پر تم بھی ایسے دلائل والی 10 صورتیں لے آؤ، مثل ہی فی الدلیل والبیان، مفتریات بنائی ہوئی، تم بھی 10 صورتیں اپنی بنائی ہوئی لے آؤ، وادعوا من استطعتم من دون اللہ، یہ ماں قبل سے ترقی ہے، تم اگر نہیں بنا سکتے بلا لو تم اپنی امداد کے لیے جن کو تمہاری طاقت ہے اللہ کے سوا، اپنے معبودوں کو بلا لو، اپنے حمیتیوں کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ میں نے قرآن خود بنایا ہے، تم بھی بنا لو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ۔ مونا یہ بھی جواب شکوہ کے متعلق ہے، میں 2 معنی کروں گا، علماء غور کریں۔ فَإِن لَّمْ 10 صورتیں لے آؤ ایسے دلائل والی، اپنے معبودوں کو بلاؤ۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، 2 معنی ہیں مولانا، خیال کرنا، اپنے معبودوں کو بلاؤ، قرآن کے مقابلے میں 10 صورتیں بنانے میں تمہاری امداد کرے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، آیت کو دیکھنا، کان
میری طرف سارے احباب کے. فَإِلَّمْ يَسْتَجِبُوا، اگر وہ معبود نہ جواب دے، اگر وہ معبود نہ جواب دے، لَكُمْ واسطے تمہارے اے مشرکو وہ معبود تمہیں جواب نہ دے، ان کو بلاؤ، او ہماری امداد کرو، 10 صورتیں قرآن کے مقابلے میں بنانی ہیں. اگر وہ معبود نہ جواب دے، لَكُمْ تمہیں اے مشرکو، کم سے مراد مشرکین. دوسرا قول فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، 10 صورتیں قرآن کے مقابلے میں لے آؤ. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر نہ جواب دے وہ مشرک، لَكُمْ تم کو اے مومنو. الگ الگ بات ہے. چیلنج کرو، 10 صورتیں لے آؤ. اگر مشرک تمہیں جواب نہ دے مومنو، تمہاری بات کا جواب نہ دے سکے مومنو، فَاعْلَمُوا تمہیں پتہ ہونا چاہیے، انما انزل بعلم اللہ، پکی بات ہے اتارا گیا ہے اللہ کے علم کے ساتھ. یہ جو قرآن اترا ہے اللہ کے علم کے ساتھ نازل ہوا ہے، میں نے اپنی طرف سے نہیں بنایا. وَاللَّهُ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، فَاعْلَمُوا اس کے ساتھ بھی لگے گا وہ عاطفہ ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، تمہیں پتہ ہونا چاہیے اللہ کے بغیر کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا ہو تم فرما بردار ہونے والے. یہ 3 دعوے یہاں تک مکمل ہو گئے. آگے چوتھا دعویٰ بالکل سورت کے آخر میں آئے گا. آگے نیا مضمون ہے، زندگی ہوئی تو انشاءاللہ کل پڑھیں گے.